اگر آپ مالی طور پر پریشان ہیں تو یہ 5 کام کریں۔ آج کا دور ایسا چل رہا ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی لیول میں مالی طور پر پریشان ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ سم ٹائم بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، گھر میں اتنا کچھ آتا ہے پر وہ ایسے ہوا ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں نہیں پتہ نہیں چلتا؟ کیونکہ ان چیزوں میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا اتنا مہنگائی والا دور چل رہا ہے نا کہ آج کل ہر بندہ جو آپ کو مالی طور پر بہت اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی مالی مشکلات کا شکار ہوتا ہے کسی نہ کسی لیول پہ۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ آتی ہے، ٹھیک ٹھاک چیزیں آتی ہیں، پھر وہ چیزیں ایسے غائب ہو جاتی ہیں جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آئی ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ برکت نہیں ہوتی۔ ایسے کون سے 5 کام ہیں جو ہم کریں تو ہماری مالی مشکلات دور ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت آ سکتی ہے۔ سب سے بڑی چیز برکت نا سم ٹائم برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ صحت مند ہو، آپ کو 6 مہینے سال ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھنی پڑتی، کوئی میڈیسن نہیں کھانی پڑتی، یہ بھی برکت ہے نا؟ بہت بڑی برکت، صحت بہت بڑی برکت ہے اور بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ تو جب اب ہم آتے ہیں اپنی چیزوں پہ کہ کون سے ایسے 5 کام ہیں جو ہم کریں تو ہماری لائف میں برکت رہتی ہے، ہمارے کاموں میں برکت رہتی ہے، ہمارے رزق میں برکت رہتی ہے اور ہم مالی مشکلات سے بھی بچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ 5 نمازوں کی بہت برکت ہے، بہت فضیلت ہے۔ آپ اپنی نمازیں باقاعدگی کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کریں۔ اور نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کام پہ جاتے ہو، اپنی کسی جاب پہ جاتے ہو، جانے سے پہلے 2 نفل اشراق کے پڑھ کے جایا کریں۔ چاہے اپنے کسی کاروبار میں جاتے ہو یا کسی بھی کام کے لیے جاتے ہو نا، یا آپ گھر میں رہتے ہو ایز اے ہاؤس وائف، جیسے کہ بچوں کو اسکول بھیج دیا، اب گھر کے کام سٹارٹ کرنے لگے ہو، آپ وضو کرو، 2 نفل اشراق کے پڑھ کے اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر میں کمانے والوں کی کمائی میں برکت کے لیے دعا کریں۔ اس کا بہت 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 اثر پڑتا ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ ذکر ہیں جن کو جتنا بھی کیا جائے برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ پہلا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس سے بہت برکت پڑتی ہے آپ کے کام میں، آپ کے رزق میں، آپ کے ہر معاملے میں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ روز اپنے گھر کا کھانا کسی نہ کسی بندے کو کھلائیں، چاہے راہ چلتے کسی جو مزدور ہوتے ہیں ان کو کھلائیں، جو ضرورت مند ہے ان کو کھلائیں۔ بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کیونکہ بہت سے لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، سارا دن اپنی مزدوری کا ویٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ انہیں اپنے گھر کا جو بھی پکا ہوا ہے اسے اچھے سے پیک کر کے انہیں کھلائیں۔ کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے، بہت زیادہ۔ چاہے آپ بے زبان کسی جانور کو بھی کھلاتے ہو نا، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ ہمارے ہاں عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر جو لوکل کیٹس ہوتی ہیں نا وہ عام پھرتی ہیں، پر لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی ایک دفعہ اس کو دودھ پلا دیا نا، یا اسے ایک دفعہ کوئی گوشت کی کوئی ہڈی وڈی دے دی، یہ تو ڈیلی ہی آنے لگ جائے گی۔ اس چکر میں نا لوگ کسی جانور کا ایک ٹائم کی بھی نا طاقت رکھتے ہوئے ہے نا ضرورت، اس کا کھانے پینے کی ضرورت پوری نہیں کرتے۔ تو مائنڈ میں یہ مت رکھیں، آپ جتنا بھی کسی کو کھلا رہے ہو نا، یہ آپ اللہ کا دیا ہوا یہ دے رہے ہو اور اللہ نے آپ کو اس کے لیے چن لیا ہے۔ تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی کہ آپ اپنے رزق میں سے اللہ کی ایسی مخلوق کو دے رہے ہو جس کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ نمبر 4، ڈیلی اپنے کسی نہ کسی رشتہ دار، بہن بھائی، چچا ماموں، پھوپھی خالہ، کسی کزن کو فون کر کے اس کا حال پوچھیں، اس کی خیریت پوچھیں۔ خاص طور پر اس رشتہ دار کو تو لازمی کال کریں جو آپ سے کسی نہ کسی بات پہ، کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہو۔ دیکھیں صلہ رحمی کی بہت فضیلت ہے، اور جب جو لوگ اس طرح چلتے ہیں نا، آپ نے لوگوں کی باتوں کو مائنڈ میں نہیں رکھنا۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب لوگ آپ کے بارے میں برا بولتے ہیں، آپ کا قصور بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے نا، اچھا کرنا ہے، بھلا کرنا ہے کسی کے ساتھ، صرف اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں نا، پھر ہر چیز نا پیچھے رہ جاتی ہے۔
تو ڈیلی اپنے کسی نہ کسی رشتہ دار کو کال کریں، اس کی خیریت پوچھیں، اس کا حال چال پوچھیں۔ اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو کب تک وہ ناراض رہے گا؟ جب آپ ڈیلی اس سے پوچھیں گے نا، 1-2 دن بعد پھر اسے فون کریں گے، اس کی خیریت پوچھیں گے، اس کا حال چال پوچھیں گے۔ وہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ پتھر میں بھی ڈالے تو پتھر نرم ہو جاتا ہے، سیم ایسے ہر انسانوں پر بھی یہ فارمولہ چلتا ہے۔ اور نمبر 5 یہ ہے، جھوٹ نہ بولیں۔ کتنا بھی ضروری ہو جائے جھوٹ مت بولیں، نہ کسی سے سخت لہجے میں بات کریں، چاہے وہ آپ سے بڑا ہو، چاہے آپ کا ہم عمر ہو، چاہے آپ سے چھوٹا ہو۔ اور اگر کسی سے کوئی بد کلامی ہو جائے، ایز اے انسان ہے نا، کبھی نہ کبھی بندہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا، تو رات سونے سے پہلے اسے معذرت کر کے لازمی سوئیں۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں، یقین کریں میں نے اپنی لائف میں جن لوگوں کو ان 5 چیزوں پہ عمل کرتے دیکھا ہے نا، میں نے انہیں اپنی لائف میں بہت سکون میں دیکھا ہے۔ ان کے گھروں میں اگر چیزیں تھوڑی بھی آتی ہیں نا، اس میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ آرام سے مہینہ چلتی ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں جو اماؤنٹ آ رہی ہے وہ تھوڑی آ رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی 5 چیزیں ہیں، پر یہ چھوٹی چھوٹی نہیں، یہ بہت بڑی ہیں، ان پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعض چیزوں پہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ جھوٹ نہ بولنا، کسی سے سخت لہجے میں بات نہ کرنا، اگر ہم سے کسی سے بد کلامی ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، معذرت کرنے میں پہل نہ کرنا، یہ بڑے مشکل کام ہے۔ اس میں نا کہتے ہیں اپنی ایگو پہ پاؤں رکھ کے ان چیزوں پہ عمل کرنا پڑتا ہے، لیکن جب آپ اپنی ان چیزوں پہ عمل کر لیتے ہو نا، بلیو کرو زندگی میں آسانی آ جاتی، برکت آ جاتی، پھر آپ کے رزق میں بھی برکت آ جاتی، جو آپ کی مالی مشکلات ہوتی ہیں نا وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہر حالت میں کریں۔ پہلا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، پڑھتے رہیں۔ جتنا آپ اللہ کے ذکر میں کرو گے، جتنا آپ نمازیں پڑھو گے، آپ پتہ میں سمجھتی ہوں جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہم عمل کر کے اپنی زندگی میں آسانی بھی پیدا کر سکتے ہیں، خیر بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ جانور بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے بہت برکت پڑتی ہے، آپ کے رزق میں بہت برکت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خیر پیدا کرے، جو جو مشکلات سب کو ہے وہ سب کی دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک بھی کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، آگے شیئر بھی کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔